آج چونکہ حج کا عظیم دن ہے تو اسی حوالہ سے آپ لوگوں کے گوش گزار حج کے متعلق کچھ حدیث پیش کی جائیں گی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حج کی فضیلت کے بارے میں ایک ایسی حدیث مبارکہ جو دلوں کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب ایک عاشق مدینہ کو دیکھا تو آپ تڑپ اٹھے، ایک معذور آدمی اور اس کا عشق مکہ و مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ یقیناً قسمت کے مقدر کے سکندر ہیں کہ جنہوں نے عظیم حج کی گھڑیاں پائیں اور حج جیسی عظیم سعادت ان کو نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت ان معزز حاجیوں کے صدقے ہمیں بھی آئندہ سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارگاہ میں نہ تو مال دیکھا جاتا ہے نہ ہی اسباب دیکھے جاتے ہیں، بس بلاوا اس بارگاہ سے آ جائے تو بگڑی بن جاتی ہے۔ اسی حج کے حوالہ سے آج کچھ گزارشات آپ لوگوں کی گوش گزار کرنی ہیں، یقیناً سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا اور مکہ و مدینہ کی زیارت کا شوق مزید پروان چڑھے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک معذور شخص ہے، ٹانگوں سے چلا نہیں جا سکتا۔ میں نے اس سے جب دریافت کیا تو میری حیرت بڑھتی چلی گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس طرح حج پہ آیا؟ پاؤں تو تیرے ساتھ نہیں، چلنے کے تو قابل نہیں، آخر تجھے کس طرح اللہ نے یہ سفر مقدر کیا اور تو حج کے لیے آ گیا؟ اس نے کہا کہ اس بارگاہ میں نہ تو قدم دیکھے جاتے ہیں نہ سواریاں دیکھی جاتی ہیں، جب بلاوا آ جاتا ہے تو بگڑیاں بن جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ اگرچہ میں معذور ہوں لیکن آپ کے سامنے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ تو وہ جو اپاہج آدمی تھا، پاؤں پہ چلنے کے قابل نہیں تھا، اس نے کہا کہ میں ازبکستان علاقہ ہے اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ مکہ سے کتنا دور ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ 4417 کلومیٹر اس مکہ سے میرا شہر دور ہے۔ حضرت شفیق بلخی فرمانے لگے کہ ارے بندہ خدا، اتنا دور تیرا شہر اور پاؤں بھی تیرے ساتھ نہیں، اور تو کس طرح مدینہ منورہ میں آن پہنچا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں گھسٹ گھسٹ کر یہاں تک آن پہنچا۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کتنا عرصہ لگا، کب سے چلے ہوئے ہو؟ تو وہ جو بظاہر اپنے پاؤں سے محتاج آدمی ہے کہنے لگا شیخ محترم مجھے 10 سال کا عرصہ لگا، میں چلنے کے قابل نہیں تھا، لیکن 10 سال پہلے میں نے یہ سفر شروع کیا تھا، گھسٹتے گھسٹتے اللہ نے آج وہ دن دکھایا کہ آج بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں۔ حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ تیرے اسباب کس طرح بنتے چلے گئے، چلنے کے قابل بھی نہیں تھا، لے تیری یہ ہمت کہاں سے آئی؟ وہ کہنے لگا کہ جب اللہ کی بارگاہ سے، بارگاہ مصطفیٰ سے بلاوا آ جاتا ہے تو پھر ہمتیں نہ جانے کہاں سے آ جاتی ہیں۔ ہمت میرے اندر آئی اور میں آج آپ کے سامنے روضہ اقدس پہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوں۔ کیا سنا ہم نے کہ جب شوق سچا ہو، عشق صادق ہو تو نہ وہاں پاؤں دیکھے جاتے ہیں نہ وہاں سواریاں دیکھی جاتی ہیں نہ وہاں مال دیکھا جاتا ہے۔ اگر مالک چاہے تو وہ لولے اور لنگڑے آدمیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں بلا سکتا ہے، اگر نہ بلائے تو اس کی مرضی۔ نہ جانے اربوں خربوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن بلاوا نہیں آتا، حاضری مقدر نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک عامر نامی آدمی، وہ عامر نامی آدمی ایک ایسا اللہ کا خوش نصیب انسان ہے۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی بندہ آج کل خلاف عادت کام نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس عامر حجازی کو 3 مرتبہ جہاز سے اتارا گیا، اتر جاتا، جیسے ہی جہاز کو اڑانے لگتے جہاز پھر نیچے بیٹھ جاتا۔ آخر کار جب تیسری مرتبہ جہاز کو اڑانے لگے اور جہاز نہ اڑا تو اس جہاز کے پائلٹ نے یہ بات کہی کہ اب کی بار میں عامر حجازی کے علاوہ اس جہاز کو کوئی نہیں اڑاؤں گا، جب تک یہ میرے اندر سوار نہیں ہوگا میں نے جہاز کو نہیں اڑانا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عامر اس جہاز میں سوار ہوا، پھر ہی اللہ رب العزت کے حکم سے وہ جہاز ہواؤں کی بلندیوں میں گیا۔ آج کے دور میں بھی اگر کسی کا ایمان پکا ہو، عشق سچا ہو تو وہ آج بھی مالک ہے۔ اس نے اس جہاز کو حکم دے دیا کہ بھلا تیری جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ میرے اتنے عاشق کو یہاں چھوڑ کے چلا جائے؟ اللہ رب العزت نے اس کو ہمت دی، اللہ نے اس کی مدد کی اور وہ اس جہاز میں سوار ہوا اور بارگاہ عالیہ میں پہنچ گیا۔ اب آپ نے وہ معزز حاجی جن کا ایمان پکا، عشق سچا تھا، ان کے واقعات سنے۔
اب آئیے کچھ احادیث طیبہ سے حج کی فضیلت سنتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور حج کے دوران کسی قسم کی کوئی فحش گوئی نہیں کرتا، کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالتا، تو اللہ رب العزت اس بندے کو بخش دیتا ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گویا کہ وہ بندہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح ابھی ابھی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ دوسری حدیث مبارکہ ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ایک عمرہ کسی نے کیا اور دوسرا عمرہ پھر کیا، اللہ رب العزت نے ایک عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہو چکے تھے، اللہ رب العزت اس کے وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سرکار کا فرمان علی شان ہے کہ بارگاہ خدا بندی میں حج جو ہے اس کا عوض، اس کا بدلہ فقط جنت ہی ہے، جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ جو بندہ حج مبرور یعنی حج مقبول کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جس طرح ابھی ابھی اللہ رب العزت کے حکم سے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب امام حسین علیہ السلام شہیدوں کے سردار، آپ سے ایک حدیث مبارکہ منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جہاد نہیں کر سکتا، طاقت نہیں، کمزور ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ایک کام بتاتا ہوں کہ تجھے ایک کانٹا بھی نہیں چبھے گا لیکن جہاد سے بھی زیادہ ثواب پالے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا اللہ کے گھر کا حج کر لے، اس جہاد سے بھی زیادہ ثواب اللہ تجھے حج کرنے کا عطا فرما دے گا۔ کثیر احادیث مبارکہ بیان کرتے چلے جائیں، الفاظ ختم ہو سکتے ہیں لیکن فرامین مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتے۔ آخری حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، آپ سے یہ روایت منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ ایک حج کرنے والا کہ جس بندے کو اللہ نے توفیق دی اور اس نے حج مبرور کی، حج مقبول کی، تو وہ حاجی کو اللہ رب العزت اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ اس حاجی کے وسیلے سے اللہ رب العزت اس حاجی کے خاندان میں سے 400 افراد کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر وہ حاجی چاہے تو اپنے خاندان کے 400 افراد کی سفارش کر کے ان کی بخشش کروا سکتا ہے۔ پتہ کیا چلا، حج کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ وہ قسمت والے لوگ ہیں کہ جنہوں کو حج کرنا نصیب ہوا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہماری بھی حجی اللہ اپنی بارگاہ میں لکھ دے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس عظیم حج کے دن کے صدقہ سے مالک کریم ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں مالک کریم اس عظیم دن کے صدقہ سے تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، خصوص الخصوص جو بے روزگار ہیں، کریم مالک اس عظیم دن کے صدقہ سے کہ جس دن ہر انسان اپنا پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اپنی بارگاہ خدا بندی میں اپنی التجائیں رکھتا ہے اور پھر التجائیں قبول ہوتی ہیں، اس عظیم دن کے صدقہ سے مالک کریم تمام بے روزگاروں کو وسیع اور حلال ذریعہ روزگار عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔